السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام تو پڑھنے کے لیے لائے تھے، لیکن حضرت صاحب سجادہ نے یہاں ایسا ماحول اپنی عقیدتوں اور محبتوں سے جو صیقل کیا، طبیعت بوجھل ہو گئی۔ اور آج اگر آپ کی اجازت ہو تو دو باتیں کروں۔ یہ جو بھی آپ نے منقبت سنی، یہ منقبت وہی کہہ سکتا ہے جس کی رگوں میں اور جس کی خون میں حضور اچھے میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری مسلسل اور متواتر پڑی۔ ایک ایک شعر جو ہے، تو میں نے شعر سنا حضور تاجدار اہل سنت کا، عتیق میاں کلام میں تو کچھ خاص ہے نہیں، اور حضرت صاحب کے بلا پر منقبت حضور والا اور حضور سید شاہ حمزہ پر منقبت بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ بدایوں کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا حافظ تختاب ماریرہ پہ منقبت ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین ہم بدایونی محرم اسرار ماریرہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین خوشا قسمت مجیدی ہوں، میرے آقا و مولا ہیں۔ تم نے چھوڑ دیے تھے شعر، خوشا قسمت مجیدی ہوں، میرے آقا و مولا ہیں، حضور عین حق وہ محرم اسرار ماریرہ، اور معین الحق ہوں یا تاج الفہول و مقتدر آقا، ہے مخدوم جہاں اور خادم دربار ماریرہ۔ اور خدا کا شکر کر سالم کہ تجھ کو تیرے مرشد نے بنایا خادم دربار گوہر بار ماریرہ۔ لیکن ہم بدایونی غلام، آپ کو آج اچھا لگ رہا ہوگا جب میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ بحمداللہ بفضلہ تعالی جب مجھے اپنی ماریرہ سے محبت کی ریفلنگ کرانا ہوتی ہے تو میں بدایوں آ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے بدایوں کی گلی گلی میں کہیں سرکار نور یاد آتے ہیں اور کہیں اچھے میاں یاد آتے ہیں۔ تو حضرات عرض کر رہا تھا کہ یہ شعر کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ زمانہ کہتا ہے آل رسول احمدی جن کو ہے جانے آل احمد تر رہے دستار ماریرہ۔ یہ شعر کوئی اور نہیں کہہ سکتا جس کو یہ معلوم ہو کہ ایک امامہ اور جبہ قبلہ جسم و جان حضرت آل احمد اچھے میاں نے افضل العبید احب الخلفاء مولانا مولوی عبد المجید قادری بدایونی کے سپرد فرمایا کہ مولوی صاحب اب ہمارے بعد اب دستار باندھ دیجئے گا جو صاحب سجادہ ہو۔ حضور آل احمد اچھے میاں صاحب کی نگاہ ولایت یہ دیکھ رہی تھی کہ اب گدی تساوی ہوگی، یعنی ایک مسند غوثیہ آل احمدیہ پر حضرت سید شاہ آل رسول احمدی بھی بیٹھیں گے، حضرت سید شاہ اولاد رسول بھی بیٹھیں گے، اور حضرت سید شاہ غلام محی الدین امین عالم بھی بیٹھیں گے، اور فیصلہ ہوگا کہ اب سجادہ برکاتیہ میں تساوی فیصلہ ہوگا، تین لوگوں کا۔ لیکن ہمارا جانشین ہم یہ امامہ اور جبہ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اس حجرہ سجادگی کے اوپر حضرت شاہ عین الحق عبد المجید بدایونی نے حضور خاتم الاکابر سراج السالکین امام الواصلین حضرت سید شاہ علیہ رسول احمدی حضرت خاتم الاکابر کو جبہ لائے اور امامہ شریف باندھا، اور حضور آل احمد اچھے میاں صاحب کی ایما کا اعلان کرا کہ یہ سجادہ برکاتیہ۔ اور اتفاق دیکھیے، کیا حضور اچھے میاں صاحب کی کرامت نہ کہیں؟ ارے سمر کیمپ تو ایک بہانہ تھا، عتیق میاں سمر کیمپ تو ایک بہانہ ہے۔ حضور اچھے میاں صاحب کو یہاں نجیب میاں صاحب کو بلانا ہے۔ قادریوں
آج غور کریے کہ آج 150واں عرس حضور آل رسول ہے، 200ویں شمس ماریرہ کانفرنس کا شرف بدایوں نے حاصل کیا، اور 150 سالہ عرس آل رسول احمدی کو منعقد صاحب سجادہ نوریہ آل رسولیہ حضرت رفیق ملت بدایوں میں بنا رہے ہیں۔ یہ اچھے میاں کی کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ دیواریں بناتے ہیں اور دیواریں گرا دیتے ہیں، یہ تو ان کے ہاتھ کی بات ہے۔ حکم ہو گیا کہ آج مسند آل رسولی اور مسند نوری کا وارث و جانشین خاتم الاکابر کے 150ویں عرس کو ماریرہ کے وفاداروں کے بیچ میں بیٹھ کر منائے گا، اور الحمدللہ ہمیں اپنی اس غلامی پر، ہمیں اپنی اس وفاداری پر قیامت تک فخر رہے گا کہ ہم ماریرہ مطہرہ کے غلام ہیں۔ تو حضرات گرامی، اور یہ آنے جانے کا سلسلہ، آج قادریوں نجیب میاں صاحب سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ آج میں تاریخ ماریرہ کی پڑھتا ہوں، آج جس وقت حافظ طاہر صاحب خانقاہ قادریہ درگاہ قادریہ میں حضرت رفیق ملت جب حاضر ہوئے، مزاروں پہ فاتحہ پڑھنے لگے، خانقاہ ماریرہ کا سجادہ روز ایک وظیفہ کسی بھی اوقات میں پڑھتا ہے۔ یہ ماریرہ مطہرہ کا اصول ہے، ظاہر نہیں کرتے ہیں، لیکن صاحب سجادہ کو ایک وظیفہ تھوڑی دیر کا پڑھنا ضروری ہے۔ ہم فاتحہ عرض کر کے چلے، حضرت رفیق ملت میرے خال محترم نے فرمایا کہ آج میں اپنا وظیفہ جو ہے وہ حضرت شاہ عین الحق عبد المجید بدایونی قدس سرہ کی مزار پاک میں پڑھوں گا۔ اور جو کیفیت ہم نے دیکھی تو ہمیں ایسا لگا کہ حضور اچھے میاں صاحب نے جیسے بڑے میاں اور چھوٹے میاں حضرت سید شاہ ظہور حسن اور حضرت سید شاہ ظہور حسین رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کو بھیجا تھا، آج ایسا لگا کہ آج رفیق ملت کو اپنے مولوی صاحب کے پاس بھیجا ہو۔ ایسا لگا کہ آج بڑے میاں اور چھوٹے میاں میں سے اب یہ تیسرے میاں تشریف لائے ہیں۔ میاں تو بہت آتے رہے الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اور آنے جانے کا سلسلہ، حضور رفیق ملت عرس قادری میں تشریف لاتے ہیں، کبھی شیخ صاحب کے عرس میں تشریف لیا ہے، تاجدار اہل سنت کے عرس میں تشریف لیا ہے، آتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہے، گہما گہمی ہوتی ہے، آئے نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں میں آئے اور ان صداؤں میں واپس چلے گئے۔ لیکن یہی پروگرام ابھی کا بھی تھا، مغرب بعد آتے، لیکن آج فون آ گیا کہ عطیف میاں دال چاول پکوائیے، آج ظہر سے پہلے آ جائیں گے۔ ارے بھیا، یہ بنا بتائے آنے جانے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ جن کا عرس ہو رہا ہے وہ بھی خانقاہ برکاتیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھیے کیا مولوی عبد المجید صاحب تو نہیں آئے ہیں، کیا بھائی عبد المجید صاحب تو نہیں آئے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور ابھی تو گئے ہیں۔ کہا پھر بھی دیکھ لیجئے۔ خدام نے آگے بتایا کہ حضور سامان اتارا جا رہا ہے، مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں، سامان اتارا جا رہا ہے۔ تو نہ مولانا عبد المجید صاحب بتا کے آتے تھے، نہ رفیق ملت بتا کے آئیں گے یہاں پر۔ ارے یہ گھر ہے، ہم نے کہا بیٹھ جائیے، آرام کر لیے، انہوں نے کہا بیٹھیں گے نہیں، گھومیں گے۔ تو صاحب چھوٹے سرکار پہ حاضری ہو گئی، حضرت حسام الدین جمال ملتا کے حاضری ہو گئی، اور صاحب درگاہ قادریہ میں حاضری ہو گئی، اور جو حاضری ہوئی ہے وہ ہم اور حضرت صاحب سجادہ اور عزامیہ جانتے ہیں کہ کس کیفیت کے اندر حاضری ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہماری دعا کو تو قبولیت حاصل ہے، ہم دعائیں تو اپنی دعاؤں کو مضبوط کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک خانوادہ قادریہ اور خانوادہ برکاتیہ کی محبتوں اور عمیق محبتوں کو سلامت رکھتے ہیں۔ ہم تو اجرا کرتے رہتے ہیں ان دعاؤں کو الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ دیکھیے کہ جس وقت ماریرہ کا سجادہ آ جاتا ہے تو بدایوں کا سجادہ اپنے آپ کو ماریرہ کے سجادہ میں فنا کر دیا کرتا ہے۔
اپنی شخصیت کو ماریرا کے سجادہ کے اندر تحلیل کیا دیا کرتا ہے. یہی تو خاصہ ہے، یہی تو خاصہ ہے درگاہ قادریہ اور خانقاہ قادریہ کے سجادگان کا اور مخدومان گرامی کا، کہ جب یہ آ جایا کرتے ہیں تو پھر یہ دریا ہو جایا کرتے ہیں اور دریا پہ وسط ہو جایا کرتا ہے. دریا پہ وسط ہو جایا کرتا ہے. جب یہ آ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں، جو کچھ ہے ہم تمہارے اندر اچھے میاں کا عکس دیکھ رہے ہیں. آپ کو یاد نہیں کہ جب حضرت شہید بغداد کی تعزیت کرنے کے لیے خانوادہ برکاتیہ کے بزرگ تشریف لائے تو حضور تاجدار اہل سنت نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج اچھے میاں مجھ سے تعزیت کرنے کے لیے آئے. تو میاں عقیدتیں اور محبتیں پوسٹروں میں چھپنے سے مضبوط نہیں ہوتی ہیں. عقیدتیں اور محبتیں پوسٹروں میں چھپنے سے مضبوط نہیں ہوتی ہیں، اپنے کلیجے سے دل نکال کر قدموں میں ڈال دینے سے ہوتی. عرض کرتا ہوں حضور حضرت صاحب قبلہ اور آج جن کا عرس ہے، کمال یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور خانقاہ قادریہ کے بزرگوں کے نام بدلنا شروع ہو گئے. اب بہت سارے نئے بچے بھی ہوں گے، یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ حضور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ اچھے میاں کے باغ کے دو ہی تو پھول ہیں، فضل رسول یہ ہیں، وہ آل رسول ہیں. اپنے بھتیجے سید شاہ آل رسول احمدی جو صاحبزادے ہیں حضرت سید شاہ آل برکات سترے میاں کے، ان کا نام آل رسول رکھا تو اپنے منہ بولے بیٹے کا نام فضل رسول رکھا. میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، کبھی موقع میاں صاحب دیں گے تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کریں گے، اس بات نہیں کریں گے. اور جب فضل رسول رکھ دیا تو پھر اگلا نام محب رسول ہوا، حالانکہ نام تو عبد الحمید اور عبد المجید کے قافیے پہ تھے، لیکن حضور اچھے میاں صاحب ارے یہی تو عقیدت ہے کہ نام بدلنا چاہتے ہیں تو نام بدل دیتے ہیں اور کام بدلنا چاہتے ہیں تو کام بدل دیتے ہیں. تو میرے عزیزوں، نام بدلا تو محب رسول ہوا، مطیع رسول ہوا، عاشق رسول ہوا، اور پھر آج صاحب سجادہ نے بتایا کہ حضرت کا نام عطا رسول ہوا. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ فضل رسول بیٹھے، یہ فضل رسول بیٹھے، فضل رسول محمد اعظم قادری. اور بڑی گہری نگاہ ہے حضور اچھے صاحب کی، الحمدللہ رب العالمین. میری نثر میں ہو گیا کام، نظم تو سن لیجئے بس خالی کہ خوشا نصیب کہ ہم ہیں غلام آل رسول، خوشا نصیب کہ ہم ہیں غلام آل رسول، ہمارے حق میں بڑا یہ انعام آل رسول، اور وہ جس سے آتی ہے ہر گام فاطمی خوشبو، مہک رہا ہے جہاں میں مشام آل رسول. اور ہماری مردہ دلی کو حیات کا سامان، ہماری مردہ دلی کو حیات کا سامان بنا ہے پیم نگر میں خرام آل رسول. اور ہے اچھے سترے کا لختے جگر سراپا سلوک، ہے اچھے سترے کا لختے جگر سراپا سلوک، چمک رہا ہے تبھی تو یہ نام آل رسول. پیا جو احسن العلماء کے دست اقدس سے، پیا جو احسن العلماء کے دست اقدس سے، وہ جام غوث ہے واللہ جام آل رسول. اور ہمارے دستے تہی میں جو ہے وہ ان کا ہے، ہمارے دستے تہی میں جو ہے وہ ان کا ہے، بڑے سخی ہیں جدود و کرام آل رسول. اگر حضرت رفیق ملت کی اجازت ہو تو عرض کر دوں کہ یہ شعر کہا کیوں ہے کہ جب حضور حضرت صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو میرے چار دادا بوبو صاحب یعنی حضور خاتم الاکابر کی صاحبزادی کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ بوبو صاحبہ ترکہ دے دیجئے. یار غور کریے کہ ترکہ کون مانگ رہا ہے، تو ہماری غلامی تو ترکہ مانگنے تک جاتی ہے بھائی، تو انہوں نے کہا ترکہ دے دیجئے. تو بوبو صاحبہ نے فرمایا
کہ بچوں ترکہ کہاں ہے، حضرت صاحب کے پاس تھا ہی کیا. لیکن پھر حضرت گورے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ جاؤ ایک خالی ٹرنک پڑا ہے نکال لاؤ. ٹرنک نکالا، ٹرنک کی چاروں کشتیوں کے اندر 4 نقش تھے. کہا یہ دیکھ لو. ہاتھ ڈالا چاروں بھائیوں نے تو 4 نقش نکلے. 4 نقش لے کر چلے آئے. بوبو صاحبہ نے فرمایا کہ تم بدایوں سے چلے تو حضرت صاحب نے ہمیں خواب میں بشارت دی کہ بدایوں سے ہمارے لڑکے آ رہے ہیں، کچھ دے کے چلتا کر دینا. ارے تو ہم تو ایسے ہی نالائق خانقاہ برکاتیہ کے اندر قلع منڈیاں لگانے والے ہیں بچے، ہمارے اعمال پہ نہ جانا، ہماری لفنگیائی پہ مت جانا. دامن ہمارے ہی ہاتھ میں ہے الحمدللہ رب العالمین. دامن اس لیے ہمارے ہاتھ میں ہے کہ حضور تاج الفہول سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کے مرید کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کو عقیدت باقی ہے بس مرید وہی ہے. مرید وہی ہوتا ہے جس کو عقیدت باقی رہتی ہے. تو جن سے عقیدت باقی ہے تو مطلب سن لیجئے، جو مانگنا ہے وہ نوری سے مانگ لے احمد، جو مانگنا ہے وہ نوری سے مانگ لے احمد. ہوا ہے سب کے لیے اذن عام آل رسول.